السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے رکھے، آمین۔ دوستو، آپ نے تھامس ایڈیسن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے۔ جب یہ چھوٹے تھے تو بچپن میں بخار کے باعث قوت گویائی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی ماں کو ایک چھوٹا سا لفافہ دیا، مہر بند لفافہ دیا۔ ماں نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے آواز بلند پڑھنا شروع کیا کہ آپ کا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لائق نہیں ہے، اور یہاں کے جو استاد ہیں اسے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ یہ بہت جینیس ہے، اس لیے آپ اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروائیے، ایسے اسکول میں جہاں اچھے استاد ہوں جو اس کو پڑھا سکیں، کیونکہ آپ کا بیٹا بہت قابل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو پڑھانے کی ذمہ داری ان کی ماں نے خود لے لی، اور جب وہ ایک بہت بڑے سائنسدان بن گئے اور ایک سائنسدان کے نام پہ مشہور ہوئے تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھیں۔ ایک دن اپنے خاندان کے کچھ کاغذات ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے کاغذات کے اندر سے ایک خط نکالا۔ جب انہوں نے وہ خط کھولا اور اسے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت ہی کند ذہن ہے، اسے ہم اب مزید اپنے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ جب تھامسن نے وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی خط تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کو لا کر دیا تھا۔ تو تھامسن نے اب اس خط میں اپنی ڈائری میں اس دن لکھا تھا کہ تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، لیکن ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا ایک عظیم سائنسدان بنا دیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کی جس طرح سے چاہے تربیت کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کند ذہن بچہ ہے، وہ اتنا جینیس نہیں ہے، تو آپ ایک ماں جو ہے وہ اس کی تربیت اس طرح سے کر سکتی ہے جس طرح کہ تھامس ایڈیسن کی ماں نے کی تھی۔ اگر کوئی بچہ ہے احساس کمتری کا شکار ہے، اس طرح سے ذہین نہیں ہے، تو ماں کو چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بجائے اس کے کہ بار بار اس کو طعنے دیں، طنز کریں، اس کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو وہ کام کرتا ہے، جس طرح سے وہ پڑھتا ہے، جس طرح سے وہ کوشش کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ اور اس طرح تو آج کل بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن میں جو آپ گھر میں بچوں کے لیے ارینج کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ماں ہے وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالے اور ان کی تربیت کرے۔ وہ اپنے کسی بھی بچے کو جو کہ ذہنی طور پہ اس میں کچھ کمی ہے، وہ کسی بھی مقام پہ پہنچا سکتی ہے۔ ماں کے اندر اتنا دم ہوتا ہے، ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی تربیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے اور ان کی اچھے سے اچھے تربیت کیجیے تاکہ وہ آگے معاشرے میں جا کے ایک اچھے انسان بن سکیں اور اپنی خامیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو وہ قابو کر سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہی تھا آج کا ایک چھوٹا سا میسیج۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔